شیخ سب سے پہلا سوال تو یہیں سے شروعات کرنی چاہیے. ویسے ڈائریکٹلی تو قرآن میں دجال کے بارے میں ذکر نہیں ہے، جیسے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورہ الکہف کا ذکر فرمایا کہ ہر جمعہ کو اس کی تلاوت کرنے والا دجال سے محفوظ رہے گا. تو اس کے بارے میں بہت زیادہ سملیرٹیز تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت سارے علماء جو حدیث بیان ہوئی ہیں دجال کے متعلق، اور پھر یہ جو سورہ الکہف کے اندر کچھ آیات اور خصوصاً جو قصے بیان ہوئے ہیں اس کو دجال کی ان احادیث کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک پکچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا یہ محض صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے قرآن ایک شفا ہے اور قرآن ایک ہتھیار ہے مومن کے لیے، صرف محض اس لیے بیان کیا ہے، یا واقعتاً دجال کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق بنتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کہا کہ آپ سورہ الکہف کی تلاوت فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو مناسبت تو ہوتی ہے اس کی. اگر سورہ کہف کی تلاوت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس کی فتنہ دجال کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوگی، اور اس کو تلاش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. اب معلوم نہیں لوگ کیسی کیسی مناسبتیں تلاش کر لیتے ہیں. جو سامنے کی مناسبت ہے نا، جو آپ لوگوں کو دکھائیں تو واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، مناسبت وہی ہوتی ہے جی، نہ کہ کوئی گہرائی میں جا کے ایسا فلسفہ نکالنا کہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہی اس کو قبول نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ قرآن مجید کی آیات کی تعویل در تعویل کرتے ہوئے یہ کہاں کی بات جو ہے اور کہاں جا کے جوڑ دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک تو سورہ کہف کا تذکرہ ملتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے حوالے سے، اور دوسرا سورہ کہف کی جو شروع کی آیات ہیں جی، جیسے 10 آیات ہیں شروع کی، ان کے حوالے سے بھی ہمیں روایات میں ذکر ملتا ہے. اب اگر شروع کی 10 آیات کو آپ دیکھیں تو اس میں جو ایک میجر تھیم ہے یا ایک بڑا مضمون ہے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مادیت پرستی، اور اس مادیت پرستی کی بنیاد پہ پیدا ہونے والا فتنہ جو آپ کے ایمان کے لیے آزمائش بن جائے، تو آپ کیا کریں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کہیں قلعہ بند ہو جائیں یا آپ کہیں جنگل بیاباں میں نکل جائیں. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں بہت صراحت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا پہاڑوں پہ جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ نکل جانا اور اپنے ایمان کو بچا لینا، ٹھیک ہے، کچھ بکریوں کا ریوڑ اپنے ساتھ لے کے. تو وہ سب بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کے لیے جو ہے وہ ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر کیا کرو، تم اس دنیا سے، متمدن دنیا سے نکل جاؤ اور اپنا ایمان بچانے کی فکر کرو. یہ مضمون بہت کھل کے جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اصحاب کہف کے قصے کے حوالے سے پہلے رکوع میں. اب اس میں دیکھیں پہلے رکوع میں ہمارے سامنے یہ جو آیات ہیں نا، یہ سورہ کہف کی شروع کی آیات ہے جی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. جو کچھ زمین پہ ہے ہم نے اس کو زینت بنایا، ٹھیک ہے، اور تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ ہے ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں. تو دنیا کی زیب و زینت، نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش ہے، اور انسانوں کو اسی کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے. اور دجال کے بارے میں بھی جتنی روایات ہیں نا، ہم آگے چل کے دیکھیں گے، وہ سب کیا ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں. اس لیے مسند احمد کی روایت ہے کہ دجال کے پیچھے ایک تو یہودی ہوں گے، دوسرا عورتیں ہوں گی، ٹھیک. تو اور وہ ساری روایات جب ہم دیکھیں گے نا تو پھر یہ بات بالکل سامنے آ جائے گی کہ اصل میں دجال کا فتنہ ان دنیاوی طاقتوں کی بنیاد پہ ہے، پاورز کی بنیاد پہ ہے کہ جو اس کو دی گئی ہیں جی. تو بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کے وسلم نے اس سے پناہ مانگی. تو آگے چل کے جو کہا گیا نا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ٹھیک ہے، یہ آگے 9ویں آیت میں بات. پھر 10ویں آیت میں کیا بات آئی کہ وہ اصحاب کہف جو ہے چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی معاملہ ہمارا سیدھا فرما دے جی. تو اب یہ اصحاب کہف کا اگر ہم قصہ دیکھیں تو وہی معاملہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جی 7 نوجوان تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لے آئے تھے.
تو اب ان کی ایمان کی جو ہے وہ آزمائش ہوئی، کیونکہ اس وقت بت پرست قوم تھی، تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ جی تم کو قتل کر دیا جائے گا یا تم واپس یہاں پہ ایک سمبولیکلی وہ 7 لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو اس وقت کا کنگ ہے وہ ایک مادہ پرستی کو، یعنی کہ سمبولیکلی وہ دجال کو پریزنٹ کرے سمبولیکلی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں سورہ الکہف اور یہ دجال ایمان ورسز مٹیریلزم ہے۔ ہاں، آپ یوں کہیں کہ اصحاب کہف کے لیے بھی نا اپنے ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا، یعنی ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے بادشاہ وقت نے کہ یا تو تم ایمان سے واپس آ جاؤ تو یا پھر ہم تمہیں اذیتیں دے دے کے ماریں گے۔ تو اب انہیں لگا کہ یہ جس طرح سے ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کفر کی طرف نہ چلے جائیں، تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غاروں میں نکل گئے۔ ٹھیک ہے، تو دجال جب آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے حدیثوں میں یہ بھی باتیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ سامنا نہ کرنا اس کا، ٹھیک ہے، سائیڈ پہ ہو جانا، بہت پیاری بات، ٹھیک ہے، سائیڈ پہ ہو جانا، کتنی میچ کر رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ اس کا سامنا کرو گے پہلوان بن کے، اس کو اپنا ایمان دکھانے کی کوشش کرو گے، تو اتنا بڑا وہ فتنہ ہے، جب تمام نبی اس فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں تو تم کیا چیز ہو، تمہارا تو ایمان ایسے ہی نکل جائے گا۔ تو بیسیکلی تو یہ جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے، یعنی سورہ کہف کے شروع میں بھی یہی بات ہے کہ مادیت پرستی یا دنیا جو ہے اور مال و دولت یہ سب ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور پھر اسی مال و دولت کے نشے میں جو ہے وہ پھر ایسی قوتیں، ایسی طاقتیں، کافرانہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں جو پھر اہل ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، تو دجال کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اسے سیکھنے والی چیز اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار چاہتا ہے کہ آپ سورہ الکہف کو پڑھو اور اس چیز کو دیکھو کہ ایک وہ طبقہ تھا جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ایمان تھا، اور وہ بچے ہیں، محفوظ ہوئے، اور وہ اس سے دور گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور میسج اس میں بھی یہی ہے جو رسول اللہ نے دے دیا، دجال ظاہر ہو گیا نا، سائیڈ پہ ہو جاؤ، سائیڈ پہ دور بھاگو۔ جیسے اصحاب کہف نے غاروں میں جا کے پناہ لے لی تھی، تو وہ جو حدیثیں آتی ہیں نا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ اپنی بکریاں لے جاؤ، تو اب وہ وقت ہے کہ اپنی بکریاں لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ، دجال کا سامنا نہ کرو، اس کا سامنا کرنے سے بچ جاؤ گے تو ایمان بچا لو گے، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ، اتنا بڑا کہ ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی مراد ہے۔ تو شیخ یہاں پہ ایک ایسی بات کہی جا سکتی ہے، یہ ایک بہت میں نے دیکھا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی اس بارے میں بات کرتے تھے کہ اگر ایک بندہ آج کی دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، اور صرف اس وجہ سے کیونکہ میں نے دکان چلانی ہے اور میری گاہکی کا ٹائم ہے، میرے اس وقت کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ مادے کے اندر کھو چکا ہے، تو اگر دجال اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے تو جو وہ دکان نہیں چھوڑ پا رہا، دجال کے فتنے کے اندر اس بندے کا داخل ہو جانا اور اس سے متاثر ہو جانا وہ زیادہ ہے بجائے اس بندے کے جو کم از کم ہر مادیت سے آزاد ہو کر ایمان کو بچانے کے لیے مسجد میں کم از کم پہنچ جاتا ہے، نماز میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ڈیڈکشن کرنا، یہ استدلال کرنا، یہ ٹھیک ہے نا اس طرح سے؟ دیکھیں حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے جی کہ دجال کے پاس دنیا ہوگی، وہ اپنی دنیا بانٹے گا یہاں تک کہ جنت جہنم ہوگی، جی ٹھیک ہے، اور لوگ اس کی جنت کی خاطر اس پہ ایمان لائیں گے۔ وہ آگے چل کے ہم روایتیں پڑھیں گے نا، مطلب ایک قوم پہ سے اس کا گزر ہوگا اور وہ کہے گا، بادلوں کو حکم دے گا، وہ بارشیں برسا دیں گی، ٹھیک ہے، فصلیں اگائیں گی، وہ لہلہانا شروع ہو جائیں گی، خوب غلہ اور اناج ہوگا، وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو گویا جو تو میٹیریلسٹ طبقہ ہے، جو مادیت پرست طبقہ ہے، وہ تو دجال کے اوپر ایمان لانے میں سب سے آگے ہوگا، یعنی جن کا جو خدا، جیسے ہم اپنی زبان میں عرف عام میں محاورے میں کہتے ہیں، جن کا خدا جو ہے یا ایمان روپیہ پیسہ ہے بن چکا ہے، تو ان کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مغربی دنیا میں، مطلب مشرق میں تو صورتحال پھر کچھ بہتر ہے، مطلب ہم اگر مسلمانوں کی بات کریں، چائنا کی بات نہیں کر رہے ہم یا کسی اور کی، جاپان کی، یہ بھی مشرق میں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ مغربی دنیا میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ مادیت پرستی زیادہ ہے، اور زیادہ دجال کے پیروکار مغرب سے ہوں گے۔